بھائی ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ تو وہ بچہ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ تو ان کو تھوڑی حیرت ہوئی، بچہ ماشاءاللہ بات مانتا ہے لیکن یہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پھر دوبارہ سوال کیا، بھئی بیٹا ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ ٹیچر کو تھوڑا غصہ آیا، پتہ نہیں بات نہیں مان رہا، کس طرح کا مزاج ہو گیا اس کا۔ ٹیچر نے کہا اگر تم نے جواب نہیں دیا تمہاری پٹائی کروں گا میں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ ٹیچر نے سوال کیا، بچے نے پھر جواب نہیں دیا۔ آخر کار جب بچے نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے اس کو ایک دو ریپٹ مار دیے، چاٹے لگا دیے۔ اس کے بعد پھر کہا میں پھر سوال کروں گا، جواب دو، تمہیں پتہ نہیں کیسا ہو گئے ہو تم؟ پھر سوال کیا، اس بچے نے پھر جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر 2-3 اسٹک لگا دی اور کہا کہ دیکھو انٹرویل ہونے والا ہے، میں دوبارہ آؤں گا، اگر تم نے جواب نہیں دیا تمہاری اچھی والی پٹائی کروں گا۔ بچہ رونے لگا۔ اس کے بعد جب ٹائم لنچ کا ختم ہو گیا تو ٹیچر پھر آئی کلاس کے اندر، اور وہ غصے میں جواب کیوں نہیں دے رہا ہے۔ پھر ان سے تو بچے سے سوال کیا کہ بیٹا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچے نے کھٹ سے فوراً جواب دے دیا، ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب جواب دیا تو پھر بچے سے ٹیچر نے سوال کیا کہ تم نے پہلے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بچے نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا کہ ٹیچر صاحب میرے والدین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لینا، میری وضو نہیں تھی، اس وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب ٹائم ہوا ہے، لنچ ٹائم ہوا ہے، میں فوراً باہر گیا، سب سے پہلے میں نے وضو کی، وضو کے بعد میں آیا، اب میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ بچے کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اس راز کو سب کے سامنے افشا کرے، کھولے، لیکن مجبوراً جب اس نے پھر آخری میں سوال کیا تو جواب دیا۔ یہ بتائیے گھر والے کتنی اہمیت ڈال رہے ہیں؟ کیا ایسے بچے مرتد ہو جائیں گے؟ کیا ایسے بچے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے؟ ضرور بنیں گے، ضرور بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو اگر کسی چیز کا حکم دے دیا ہے 100% کرے وہ اس کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے بات نہ مانے۔ ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ برا نہ ماننا خدا سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاور ہے کہ میں کسی چیز کا حکم دوں تو بات مانو، یہ ہماری پاور نہیں ہے۔ بچہ ریکارڈر ہے، سمجھے ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ 8 سال 7 سال 9 سال تک اس کے اندر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ بھائی ممی کس طرح پاپا سے بات کرتی ہیں، پاپا ممی سے کس طرح بات کرتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کس طرح بات کرتے ہیں، چاچا کس طرح بات کرتے ہیں، پھپھو کس طرح بات کرتی ہے، خالہ کس طرح بات کرتی ہے، دادی نانی دادا نانا کس طرح بات کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بچہ سیو کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہمت طاقت نہیں کہ آپ کو یا مجھے غلط بات پر ٹوک دے، وہ ہر چیز سیو کر رہا ہے۔ جب اس کی عمر 8-9 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے سنا، جو ماحول اس نے پایا، سب کچھ وہی وہ آپ کو سامنے پیش کرے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو 20 مرتبہ سکھا دیا، سمجھا دیا، بات نہیں مانتا۔ حالانکہ اگر 20 مرتبہ بڑھیا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا بچہ چمک جائے گا، کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائیں ایک غلطی بہت کرتی ہیں، کبھی اس سے شکایت، کبھی اس سے شکایت، کبھی اس سے شکایت، اس بچے کو اپنے بچے کو سب کے گھر میں اپنے پورے گھر میں بدنام کر دیا، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے۔ اللہ نعوذ باللہ کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہے اس سے اچھا تم مر جائے۔ بتائیے کیا 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 ہے یہ، کیا پاگل پن ہے، کیا سلیقہ کہاں چلا گیا؟ اپنے بچے کو یہ بات کہیں گے کیا تم مر جائے؟ اپنے اوپر بھی تو سوچ لیں میری کیا مسٹیک ہو رہی ہے، میں کیا چیز نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ کتنی مرتبہ ہم نے تہجد میں اٹھ کر اسی مقصد کے لیے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی اور روئے ہیں، بس سوچتے ہیں حکم دے دیا عمل ضرور کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، ہماری اتنی پاور نہیں ہے، ہم پی ایم نہیں ہے کسی چیز کے، کسی ملک کے کہ جو ہم کہیں کہ ہمارا آرڈر ہو چکا ہے تو ہوگا۔ بچوں کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مدت میں ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ایسا نہیں ہے آم کی گٹھلی زمین میں ڈالی اور آم کے بیج زمین میں ڈالے اور اس کے بعد اگلے دن آم کا درخت جو ہے وہ فوراً بڑا ہوا اور آم دینے لگا، کئی سال لگتے ہیں اس درخت سے پھل اگنے میں۔ اس لیے یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے دکھا کے بتایا ہے، ایک چیز میں ایک دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ خوب دعائیں کرو، خوب محنت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کے مانگو، اس کے بعد انشاءاللہ تم رزلٹ دیکھنا کتنا اچھا نکلنے والا ہے۔ رزلٹ ایک دم نہیں آتا ہے، رزلٹ آنے میں ٹائم ہی لگتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، ورنہ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں۔ یاد رکھیں بچے ماؤں کی دعا سے بڑی ترقی کرتے ہیں، جس طرح ماؤں کی دعا سے بد دعا سے برباد ہو جاتے ہیں، ماؤں کی دعا سے بہت ترقی کرتے ہیں۔
آپ اس بات کو آزما لینا. لیکن ہم ہمت بہت ہار جاتے ہیں جلدی. سمجھ لیجیے اگر 8 دن ہم نے اللہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر لی نا, 9ویں دن اگر بچہ نہیں مانا فوراً اس کو غلط لفظوں سے پکارنا ضرور ہے. اس لیے اللہ کے واسطے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو پہلے آپ ان کے لیے سارے چیزیں اپنائیے. آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے, آپ نیک لوگوں کو سنیے, آپ راتوں کو اٹھیے, اس کے بعد دیکھیے آپ کے بچے کیسے بنیں گے. پھر پیار محبت سے, نرمی سے کام چلتا ہے, گرمی سے کام نہیں چلتا ہے. جتنا ہو سکے نرمی سے سمجھائیے اور جتنا ہو سکے گرمی سے بچیے. گرمی میں نہ تو آپ ڈھنگ سے کوئی سمجھا پائیں گی نہ بچہ ڈھنگ سے سمجھے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ.